अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक नहायत अहम मौज़ू पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस ग़ज़ाला ज़ुल्फ़िकार एआई वाली। मिस ग़ज़ाला ज़ुल्फ़िकार एआई वाली, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर और आप अपना मुख़्तसर सा तारुफ़ करवाइए। अम, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ग़ज़ाला ज़ुल्फ़िकार एआई वाली है और अभी मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैम्प बैच 25 की स्टूडेंट हूँ। एआई सीख रही हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक़ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं एक टीचर हूँ, 2015 से टीचिंग कर रही हूँ और मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है मैंने नमक यूनिवर्सिटी से, साथ में बीएड किया हुआ है और काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ ऑनलाइन और अभी एआई सीखने का सफ़र आगाज़ किया है, एआई सीखने का। तो यही है मेरा तारुफ़। बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एजुकेशन। तो मिस ग़ज़ाला, मैं इसी बारे में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगी कि आप क्या समझती हैं कि जो एआई है वो एजुकेशन को किस तरह मुतासिर कर रही है या उसके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट डाल रही है? अ, जी हाँ, एआई जब से हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुई है तो बहुत सारे काम हमारे जो काम को करने के तरीक़ेकार थे वो बदल चुके हुए हैं। इसी तरह से एजुकेशन में भी एआई ने बहुत मुस्बत असर डाला है अगर हम इसको मस्बत अंदाज़ में इस्तेमाल करें तो। अम, जी हाँ, बहुत सारे बड़े टॉपिक्स को समझना अब आसान हो गया हुआ है, उन्हें समराइज़ करना आसान हो गया हुआ है। अगर हम एज़ अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए लेसन प्लानिंग आसान हो गई हुई है और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पहले मुझे खुद समझना मुश्किल लगता था, वो मैं एआई की मदद से उसे बहुत आसानी से समझकर अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को आसानी से मज़ीद बेहतर अंदाज़ में समझा सकती हूँ। तो हाँ, एजुकेशन में एआई ने बहुत अच्छा और गहरा असर डाला है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मिस ग़ज़ाला, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब चूँकि हम भी इस दौर में आ चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हम एआई को सीखें और उसको लेकर चलें। लेकिन चूँकि आने वाले तुलबा को भी हम इस तरफ लाना चाहते हैं, वो भी एआई इस्तेमाल करें ताकि बच्चों को समझ आए, लेकिन हम उनको इस तरफ किस तरह लेकर आएँ? एक डर भी लग रहा होता है कि मोबाइल है, ज़ाहिर है बच्चे इसको यूज़ करेंगे, एआई को यूज़ करेंगे। एक खौफ़ है पेरेंट्स के दिल में, लोगों को एक खौफ़ है कि एआई क्या बला आ गई है। असल में हमारे जो ज़्यादातर वालिदैन हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है। ये कह लें कि बहुत सारा हमारा जो तबका है वालिदैन का वो चीज़ों को जल्दी सीखता नहीं है, तब्दीली को जल्दी अपनाता नहीं है। हमने खुद बहुत देर कर दी है इसको सीखने में, मुझे ये लगता है, बहुत शिद्दत से मुझे ये एहसास होता है। इसी तरह जब भी कोई नई चीज़, कोई नया रुझान हमारे यहाँ आता है, तो हम उसे कबूल करने में ज़्यादा वक़्त लेते हैं। इसी तरह से वालिदैन के लिए है उन्हें अभी इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है कि एआई उनके बच्चों की तालीम में कितनी मददगार साबित हो सकती है। जहाँ तक रही बात ये कि किस तरह से बच्चों को दें इस्तेमाल करने के लिए, तो जी, उन्हें एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में दिया जाए। उन्हें बताया जाए इसका इस्तेमाल कि इसको किस तरह से इस्तेमाल की करना है। वालिदैन पहले खुद सीखें, उसकी नाव-हाव लें, उन्हें कुछ खुद पता हो कि इसको किस किस अंदाज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं। असातिज़ा अगर खुद सीखें, तो वो अपने तलबा को इसको बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जो कि ऑर्गेनाइज़्ड हो और सुपरवाइज़्ड हो, ठीक है ना? वालिदैन या असातिज़ा खुद उसको सुपरवाइज़ करें और बेहतर अंदाज़ में ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये है कि छोटी डिवाइसेज़ पे देने की बजाय उन्हें कंप्यूटर या लैपटॉप दिया जाए
اور ان کا رخ اس طرح سے رکھا جائے کہ والدین اور اساتذہ یہ جانتے ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بہت بہتر انداز میں تعلیم میں استعمال کیا جا سکتا ہے، بچوں کے سیکھنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مس وسائل تھوڑا سا گائیڈ کریں آپ کہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہمارا ہے، سچ ہمارے طبقہ ہے اور ایک پرائیویٹ طبقہ ہے، وہ اب تک بھی اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر پا رہا کہ آیا کہ ہمیں کتنی شدت سے اب اس نظام کو ضرورت ہے کہ فوراً سے ہی اے آئی کی طرف آیا جائے اور اے آئی کا استعمال کر کے اپنے جو کام ہے اس کو مزید آسان بنایا جائے۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس طرف آ نہیں پا رہے؟ جیسے ہمیں بہت دیر ہو گئی، ہمیں بھی بہت جلدی آ جانا چاہیے تھا، بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہ ہماری ڈائریکشن ایٹ لیسٹ پرائیویٹ کی تو پہلے ہو جائے اے آئی کی طرف، تو گورنمنٹ آہستہ آہستہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹریننگ سیشن؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم تبدیلی کو جلدی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم چیزوں کا مثبت انداز دیکھنے کے بجائے اس کے منفی انداز کو دیکھ کر اس سے ڈر جاتے ہیں۔ اے آئی جب آیا تو اگر میں اپنی بات بھی کروں تو میں تو پہلے تو بہت ڈر گئی، میں نے 1 سال اس کو ٹچ بھی نہیں کیا کہ اوہ یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ لوگ ایسی ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے نا کہ جیسے جو وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس طرح کی چیزیں، ان کی ویڈیوز آنے لگ گئی منظر عام پہ کہ وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ میں خود ڈر گئی، میں نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ تو ہم لوگ ایک تو ہم تبدیلی کو جلدی قبول نہیں کرتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو ہی کچھ سیکھ سکیں گے۔ یہی حال جو ہے وہ پرائیویٹ گورنمنٹ دونوں سیکٹرز میں لوگوں کا ہے، کام کرنے والوں کا، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر اگر ہمارے اندر سیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہوگی یا اس کی ول پاور ہوگی یا ہم چاہیں گے تو ہی ہم اس کو سیکھ سکیں گے، اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہم اور پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک۔ تو اچھا ہمیں مس اپنے غزالہ، ہمیں جی اپنے جی، سوچنے کا انداز تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مس غزالہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اے آئی کے مثبت اثرات کیا ہو رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی بھی ٹول یا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے ایک طرف مثبت اثرات ہوتے ہیں اور اس کے وہیں پر کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی کے مثبت اثرات کیا ہیں ایجوکیشن کے اوپر، یا ویسے اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو اگر ہم پہلے مثبت اثرات کی بات کریں تو یہ ہے کہ ایجوکیشن میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ان کیس کوئی ٹاپک ہے جو ہمیں بک سے سمجھ نہیں آ رہا، اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے جس کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ چیٹ جی پی ٹی سے اس کی ہیلپ لے سکتا ہے تاکہ اس ٹاپک کو بہتر انداز میں وہ ایکسپلین کر دے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹیچنگ کی بات کروں تو لیسن پلاننگ کرنے میں مجھے خود کو بہت ہیلپ ہوئی۔ میں نے میٹا کے جو چیٹ باٹس ہیں اور جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے بہت سارے لیسن پلانس کروائے، ایکٹیویٹیز پلان کروائیں۔ انفیکٹ ڈیورنگ جب میں نے بچوں کو کوئی بھی پریکٹس ایکٹیویٹی دینی ہوتی ہے تو میں اس کو بک سے دینے کی بجائے چیٹ کی مدد لکھوا کر تو پھر میں بچوں کو دیتی ہوں، لائک جیسے ایز اٹ از کوئی بھی ایکسرسائز میں بچوں کو چیٹ سے ڈیولپ کروا کے وہ ایکٹیویٹی دیتی تھی تاکہ وہ آؤٹ آف دا بک اس چیز کے عادی ہوں کہ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بکس کو، لیسنس کو سیمرائز کرنے میں کچھ اے آئی ٹولز بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے جو ہیں وہ سانگس کو، پوئمس کو لائک کرتے ہیں، تو کسی بھی ٹاپک پر آپ سانگ بنوا سکتے ہیں، آپ پوئم بنوا سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کو آپ جو ہے وہ ڈیولپ کروا سکتے ہیں اس سے، اے آئی کی مدد سے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کے مثبت اثرات، لیکن جو منفی اثرات جو اس کا کہیں کہ ڈرا بیکس لگتے ہیں مجھے، وہ یہ ہیں کہ شاید ہمارے بچے
جو پہلے تھوڑا بہت سوچ لیتے تھے اب وہ سوچنا ہی بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو ان کی سوچنے کی صلاحیت، دماغ پر زور دینے کی صلاحیت تھی، جس پہ وہ پہلا تھوڑا بہت زور دے لیتے تھے اپنے دماغ پہ، وہ اب شاید اے آئی کیونکہ ہر وقت تیار ہے ہیلپ کرنے کے لیے، چیٹ جی پی ٹی سب کے پاس اویلیبل ہے، پھر میٹا وہ جو واٹس ایپ والا ہے وہ بھی اویلیبل ہے، تو شاید ہمارے بچے وہ جو کچھ سوچتے تھے، غور کرتے تھے، وہ اس کو بھی چھوڑ کر اب بالکل ڈپینڈنٹ ہو جائیں اے آئی کے اوپر، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو یہ بے اس کے شک منفی اثرات ہیں۔ ہاں میں نے کچھ چیزیں ورک آؤٹ کی ہیں، یہ سوچا اس بارے میں کہ ان منفی اثرات کو بھی کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بڑوں کو تو آئیڈیا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس کو یوز کرنا ہے۔ تو منفی اور مثبت اور منفی دونوں اثرات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو دونوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کر اپنی تعلیم کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب مس غزالہ ذوالفقار، آپ نے ہمارے ساتھ اپنے قیمتی تجربات اور اپنی معلوماتی جو ایک گفتگو ہے وہ جو کی، اس سے میں بہت فائدہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اچھا مس غزالہ ذوالفقار، آخر میں آپ سے یہ کہوں گی، آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جب بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اچھی تبدیلی آتی ہے، تو اس کو سیکھنے سے یا اس کو اپنانے سے انکار کرنے کی بجائے اس کو ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، تو علم حاصل کریں، ہر چیز جو نئی آتی ہے، ٹیکنالوجی جو نئی آتی ہے، اس کو ایک دفعہ سیکھ کر آزما کر ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بہتر انداز میں اس کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے کیا استعمال کرنے والے ہیں۔ بہت خوب مس غزالہ ذوالفقار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ یہ خوبصورت معلوماتی ڈسکشن کی۔ تو ناظرین، اب نیکسٹ ٹاپک میں پھر آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔